یہ بات ہے ایک ایسے بادشاہ کی جہاں انسان نہیں بلکہ جنات اور پرند چرند بھی اس کے حکم کا منتظر رہتے تھے، اور یہ بات ہے ایک ایسے بادشاہ کے جس کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، اور وہ بادشاہ نے پرندوں کو بھی اپنے تابع بنا لیا تھا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جو لوگوں کے دلوں پر راج کیا کرتا تھا، اور اس کا تاج ایسا تھا کہ اس کے پیچھے نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی جدید قسم کا کوئی مواد تھا جس کا تصور آج کی ٹیکنالوجی بھی نہیں کر سکتی۔ ناظرین، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ زمین پر یہ ایک ایسی عام حکومت نہیں تھی بلکہ یہ قدرت کا شاہکار تھی جس کی مثال نہ ان سے پہلے ملی نہ ان کے بعد کسی بھی حکومت کی ملے گی۔ جب سورج کی پہلی کرن بیت المقدس پر پڑتی تھی تو زمین پر عجیب سنسناہٹ چھا جاتی تھی۔ یہ سنسناہٹ ان تمام پرندوں کی تھی جو آسمان پر ایک گہرے سائے کی طرح چھا جاتے تھے تاکہ اپنے بادشاہ کو دھوپ کی تپش سے بچا سکیں۔ اس سلطنت کا مقصد وہ ایک عظیم تخت تھا جس کو دیکھ کر پوری دنیا دم۔ اس تخت کو صرف ہاتھی کے دانت سے نہیں بنایا گیا تھا بلکہ اس تخت پر ایسے جواہرات اور ہیرے موجود تھے جو پوری دنیا میں کسی جگہ پر بھی موجود نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت میں اس تخت کے گرد چاروں طرف درخت موجود تھے جو ایسے چمک رہے تھے جیسے آگ جل رہی ہو، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس درخت پر چڑھنے کے لیے پہلی سیڑھی پر چڑھتے تو پورا تخت چکی کی طرح گھومنے لگ جاتا تھا۔ تخت کے پیچھے مور کی طرح پر پھیلنے لگتے، اور جو اس تخت کے نزدیک شیر موجود تھے وہ اپنی دم پیچھے ہلاتے تھے۔ یہ تمام کام اس وقت جنات کی طاقت سے ہو رہا ہوتا تھا۔ جب آپ اپنے تخت پر بیٹھنے کے لیے بیٹھتے تو دو گدھ کے پرندے سونے کا تاج لے کر آپ کے سر پر رکھتے تھے۔ فضا مشک اور خوشبو سے مہک اٹھتی تھی جو وہاں پر موجود پرندے اپنی چونچ میں لے کر اس کو پھونکتے تھے۔ اس دربار کا ماحول ایسا تھا کہ بڑے سے بڑا شخص اور چھوٹے سے چھوٹا شخص وہاں پہنچ کر کانپنے لگتا تھا۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام سورہ ساقط کی تلاوت فرماتے تو پرندے بیٹھ جاتے تھے، ہوا رک جاتی تھی اور جنات لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ وہ رعب تھا جو اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ دوستو، یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بادشاہت اپنے غرور کے لیے نہیں مانگی بلکہ اللہ کے دین کو دور دور تک پھیلانے کے لیے مانگی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت کے اتنے بڑے بادشاہ تھے، ان کا لشکر کئی میلوں تک پھیلا ہوا ہوتا تھا۔ انسانوں کا ایک الگ گروہ ہوتا تھا اور جنات کا الگ گروہ ہوتا تھا اور پرندوں کا ایک علیحدہ لشکر ہوتا تھا، اور ان کے باورچی خانے میں ایک وقت میں 20 اونٹوں کا گوشت پکایا جاتا تھا تاکہ اس مخلوق کی خدمت کی جا سکے، اور ہر وقت شام صبح پکتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی خود کی روٹی شاہی خزانے سے نہیں لیا کرتے تھے بلکہ وہ ایک کام کر کے اپنی روٹی پورا کیا کرتے تھے۔ وہ کام کھجوروں کی چھڑیوں سے تڑیاں بناتے تھے، پھر تڑیوں کو بیچ کر ان کا کچھ نہ کچھ لیتے تھے، پھر اپنا پیٹ خود پالتے تھے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان سے زیادہ امتحان بھی لیے گئے ہیں۔ دوستو، اسی کہانی کا دوسرا پارٹ کل انشاءاللہ 6 بجے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو جائے گا۔ تمام دوست آ کر ویڈیو کو دیکھیں۔ شکریہ۔